جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روٹین کے پوڈ کاسٹ سے ذرا سا مختلف ہے آج کا پوڈ کاسٹ. کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے معتبر نام آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, اور بہت بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا. پاکستان کے تمام تقریباً جو بڑے ادارے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ان کا تعلق رہا ہے. صرف پاکستان ہی نہیں, پاکستان سے باہر بھی ان کا جو تدریسی سلسلہ رہا ہے یا ان کے جو تجربات ہیں, ان کے جو ایکسپوجر ہے وہ الحمدللہ اس حد تک ہے. اور اس وقت ہم موجود ہیں جی یو ٹیک میں, غزالی یونیورسٹی فار ٹیکنالوجی. اور یہ حضرات غزالی یونیورسٹی فار ٹیکنالوجی کے جو یہاں کا کمپیوٹر سائنس کا جو پروگرام ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ تمام حضرات آج اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوائے ایک شخصیت کے کسی وجہ سے وہ ہمارے سے شریک نہیں ہو سکی. لیکن سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا جناب ڈاکٹر رؤف ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر محمد شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور جناب ڈاکٹر طاہا مینائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کا. جی تو آج یہ جو حضرات ہیں ان کا پروفائل جب میرے سامنے آیا تو میں نے کہا یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا تعارف تو میں نہیں کر سکوں گا, بیکاز کہ یہ مجھ میں اتنی ثقت ہے نہیں, کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کروں گا, فمبل ہو جائے گا. تو آج کا جو تعارف ہے مشورے سے وہ طے ہوا ہے کہ جناب طاہا مینائی صاحب کرائیں گے انشاءاللہ, ہمارے جو معزز مہمان, اور یہ جو آج جیو ٹیک میں اس وقت کمپیوٹر سائنس کی اس پورے پروگرام کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان حضرات کا. تو سب سے پہلے میں بجائے ڈاکٹر رؤف صاحب کی طرف جانے کے میں کہوں گا کہ طاہا مینائی صاحب کو کہ وہ سب سے پہلے ڈاکٹر رؤف صاحب کا, پھر ڈاکٹر شہزاد صاحب کا, اور پھر اپنا بھی تعارف ضرور ہمارے ناظرین کو کروائیں. سب سے پہلے تعارف کروائیں گے جناب ڈاکٹر رؤف ملک صاحب کا, پلیز. جناب علی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا. میرا اور ڈاکٹر رؤف صاحب کا ساتھ جو ہے وہ پچھلے 24 برس سے ہے. ہم دونوں نے انڈر گریڈ کا کریئر ایک ساتھ ہی شروع کیا تھا. ڈاکٹر رؤف کا ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے یونیورسٹی آف کراچی سے, اور ان کا اکتساب تدریسی سلسلے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ایٹ لاس اینجلس سے بھی ہے, اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جینیٹکس جاپان سے بھی ہے. اس کے علاوہ مختلف حوالوں سے یورپ تقریباً تمام اور افریقہ کا بھی ان کا سفر رہا ہے, اور مختلف اداروں کے ساتھ ان کا تدریسی تعلق رہا ہے. ڈاکٹر شہزاد صاحب کا جہاں تک تعلق ہے یہ فاسٹ کے پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ. ان کا ایریا بھی بائیو انفارمیٹکس ہے, پریسیشن میڈیسن ہے, کینسر میں ان کا کام ہے, اور ان کی بھی مختلف یونیورسٹیز میں تدریسی خدمات رہی ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس یونیورسٹی کو بھی یہ چھوڑ کر آئے ہیں وہاں تو یونیورسٹی کی کمپیوٹر سائنس پروگرام کی جان کہلایا کرتے تھے. تو ان کا لندن سے بھی اکتساب رہا. میں آخر طاہا احمد مینائی ابھی اسکالر ہوں پی ایچ ڈی کا, اور میرا پی ایچ ڈی انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا محمد علی جناح یونیورسٹی سے. 1992 میں میرا کمپیوٹر کے ساتھ ایک تعلق بنا تھا, کمپیوٹر سائنس کے ساتھ. اس وقت سے لے کر اب تک میں اس کے درس و تدریس یا انڈسٹری کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرے اور ان باقی حضرات کے تجربے میں صرف ایک یونیک بات یہ ہے کہ انڈر گریڈ کا کریئر تو میرا تقریباً 7 سال شروع ہوا, لیکن اس سے پہلے میرا اسکول اور کالج کا کریئر بھی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے بارے میں کہ گراس روٹ سے لے کر اوپر تک کا ایک تدریس کا تجربہ کمپیوٹر سائنس کا وہ میں رکھتا ہوں. تقریباً 7 سے 8 یونیورسٹیز میں خدمات انجام دے چکا ہوں. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. اب میں آ جاتا ہوں ڈاکٹر رؤف صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بھاری بھرکم تعارف ماشاءاللہ طاہا صاحب نے کرایا, اور مسلسل تعارف کراتے ہوئے وہ آپ کو اس لیے دیکھ رہے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. میں جو تعارف وہ کرا رہے تھے تو ساتھ ساتھ آپ کی کنفرمیشن بھی لے رہے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ. تو اتنے لمبے چوڑے تعارف کے بعد جناب ڈاکٹر رؤف صاحب ہیں, آپ ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں, تو یہ جی یو ٹیک جو یونیورسٹی ابھی صحیح طرح سے وجود میں ہی نہیں آئی ہے. نارملی تو لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ مجھے ایک بڑے ادارے سے اگر میں چھوڑ کر آ رہا ہوں تو اس سے کسی بڑے ادارے میں جاؤں. نارمل جو پریکٹس ہے سوسائٹی کی وہ یہی ہوتی ہے, انسان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے. تو آپ اتنے بڑے بڑے اداروں میں نہ صرف پاکستان بلکہ باہر بھی, اور اتنا طویل ترین تجربہ, تو یہ جی یو ٹیک میں پھر کس نسبت سے اور کیسے تشریف لائے اور کیسے آنا ہوا؟ تھوڑا سا یہاں سے آغاز کرتے ہیں بات. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا ہمیں بات چیت کا, اور دوسری بات یہ کہ پچھلے جو اداروں میں رہا سیکھنے کا موقع بھی ملتا رہا, کام بھی کیا جتنا ہو سکا, کوشش بھی کی. یہاں پر الغزالی یونیورسٹی کے اندر بنیادی طور پہ آنے کی جو وجہ وہ یہاں کے لوگ اور جو بڑوں کا ویژن. کیا مطلب اس بات کا؟ جی. تو جب میں بات چیت میری چل رہی تھی ڈاکٹر جاوید غنی صاحب, یعنی میں تو ان کو لیجنڈ بولتا ہوں, دا لیونگ لیجنڈ, جو اس وقت
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت دی ہے, جو سمجھ دی ہے لوگوں کو, جو فائدہ حاصل ہوا. تو ایک تو وہ ڈاکٹر ذیشان ماشاء اللہ کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع, اور ان سب سے اوپر مفتی عبدالرحیم صاحب. تو جب میں یہاں پر آیا تو جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ اس ادارے کو بنانا کیا چاہتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کی ضرورت کیا ہے, آپ 2 اداروں کے میں نے نام لیے, جو ایک اچھا تھا, ایک نسبتاً میرے حساب سے اس درجے پرفارم نہیں کرتا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ڈریم کرتے ہو, جو خواب آپ نے دیکھے ہیں زندگی میں, آپ وہ یہاں پر جو ہے وہ پورا کیجیے. میں حیران رہ گیا, یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس قسم کا جواب. تو آپ کے سوال کا جواب آسان مختصر یہ ہے کہ یہاں پر صرف میں نہیں, میں تو کیا اور کیا میری سوچ, یہ جو لوگ جمع ہیں, ڈاکٹر خبیب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ڈاکٹر جاوید غنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں, تو یہ جو لوگ ہیں چند لوگ, تو ان سب لوگوں کے جو پچھلے 25 سال اور خاص طور پر ڈاکٹر جاوید صاحب کے 40-50 سال کا جو تجربہ ہے اور جو سوچا انہوں نے, وہ MIT میں رہے, MIT میں جو سیکھا, جو دیکھا, ان سب کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی ہماری کوشش ہے. اس کا خلاصہ یہ موقع اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہے. تو دیٹ واز اے ریزن کہ میں نے کہا کہ ایک کمفرٹ زون سے نکل کے, فاسٹ میں بہت اچھی پوزیشن پہ تھا, بہت اچھے لوگ تھے, بہت اچھا کام چل رہا تھا, لیکن یہ موقع مجھے یہاں پر ملا. تو بنیادی وجہ یہ تھی. زبردست. ہاں, ڈاکٹر محمد شہزاد صاحب کی طرف میں جاؤں گا. اور ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر رؤف صاحب نے جو بات کی کہ ویژن, اور اس ویژن کی تفصیل بھی انہوں نے بتا دی. اب وہ یہاں آئے ہیں, اپنے وہ جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں اس پورے اپنے پاسٹ میں, تو آپ ان خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کی جو صورت آپ کے ذہن میں ہے, یہاں الغزالی یونیورسٹی میں, جیو ٹیک میں رہتے ہوئے, یہاں کے پروگرامز میں آگے بڑھتے ہوئے, چلتے ہوئے, وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا ایک اگر نقشہ کھینچیں ہمارے سامنے, کس طرح آپ یہاں سمجھتے ہیں کہ آپ کے خواب جو آپ نے دیکھے وہ یہاں پہ پورے ہوں گے, اور کس صورت اور کس شکل میں؟ بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کے اندر سب سے پہلے جو کوئی بھی ادارہ دنیا میں جو ٹاپ لیڈنگ ادارے ہیں, MIT ہے یا اور کوئی اس طرح سے سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز ہیں, تو کسی بھی ادارے کی ترقی کے اندر جو ایک بنیادی چیز میری انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگ جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کے پاس گورننس کتنی ہے, ان کو کتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں اور سوچ سکیں, اور جس طرح ان کو اس کے اندر اپریسیشن مل سکے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ کسی ادارے کے اندر کسی بھی کام کرنے والے لوگوں کے پاس کتنی اتھارٹی ہے, گورننس کتنی ہے, اپرچونیٹیز کتنی ہیں. تو ایک چیز تو یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں یہاں پر آیا تو مجھے ایک فیلنگز جو یہاں پر آئی بنیادی طور پہ کہ یہاں پہ ہر طرف سے جو ہے وہ ایک انکریجمنٹ ہے اور ایک پش جو ہے کہ آپ سوچیں اور ایک بڑے اسپیکٹرم میں سوچیں. ایک یہ کہ ہم ایک ادارے کے اندر اس ادارے کی پروموشن کو سوچیں, یہاں سے کیسے اچھی پروڈکشن ہو, یہاں سے کس طرح سے یہ ادارہ کیسے کنٹریبیوٹ کرے. ایک اسکوپ یہ ہے, ایک اسپیکٹرم یہ ہے سوچ کا. ایک ہے کہ آپ نیشنل لیول پہ سوچیں, ایک ہے کہ آپ پورے گلوبل لیول کے اوپر سوچیں. تو مجھے یہاں پر آ کے جو ہے ایک فیلنگ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کسی بھی ادارے کے جو ویژن ہوتا ہے اس کو جو آپریشنلائز کرنے کے لیے جو ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ کو اس ادارے کے اندر کتنی گورننس ملتی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کسی بھی ادارے کا, کسی بھی ویژن کو جو ہے وہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر رؤف صاحب. یہ جو ماضی میں جن اداروں میں آپ رہے, جو آپ نے کام کیا, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں بریفلی ہماری آڈینس کو ضرور آپ بتائیے کہ کچھ ایسے پروگرام, کچھ ایسے پروجیکٹس جو آپ نے ماضی میں آپ نے کیے مختلف اداروں میں, ان کا ایک بریف انٹرو ہم چاہتے ہیں آپ سے ہماری آڈینس کے لیے. اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ جو مجھے کام کرنے کا موقع ملا وہ تو اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو میں. ان اداروں میں یہ تو نہیں کہہ سکوں گا کہ کوئی بہت بڑے کام کیے, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. اداروں میں رہنے والوں نے بڑے کام یقیناً کیے, لیکن اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن اور ان کے ساتھ کچھ پروجیکٹس پہ, تو ان چند چیزوں کو میں ڈسکس کرتا ہوں. ایک ہم نے کام شروع کیا تھا 2016 میں جب صفا یونیورسٹی میں تھے, تو اس وقت گیم ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ آگے جانے کا جو ہے وہ ہم نے پلان کیا. تو اس میں ہم نے جو ٹیلنٹ تھا اس وقت کراچی کے اندر اس کو جمع کیا, پھر ورک شاپس ارینج کی اور ایک بڑی ٹیم بنائی گیم ڈیولپمنٹ کے لیے, اور تقریباً میں 6 مہینے سے سال اس کے اوپر ایفرٹ کی,
اور ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم صفا یونیورسٹی کو اس زمانے کے اندر جو ہے نا گیم ڈیولپمنٹ کا ایک ہب بنائیں گے اور انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے کہ انڈسٹری اس کو لیوریج کرے, اس سے فائدہ اٹھائے اور آگے بڑھے. بہرحال اس میں کچھ بنیادی کامیابیاں حاصل ہوئی, آگے نہیں جا سکی وہ چیز. پھر اس کے بعد کووڈ کے زمانے کے اندر میں فاسٹ میں تھا, تو ایسی ذہن میں بات آئی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, جب بالکل لاک ڈاؤن تھا. تو اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا, تو ہم نے جو ہے نا چند پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں جس پہ تھیسس کیا, پھر اس میں پبلش ہوا, کافی سائٹیشن اس میں ہوئی. وہ کام جو تھا وہ یہ تھا کہ ٹویٹر کے اوپر فیک نیوز جو ہے وہ چل رہی تھی, اور کووڈ میں کوئی بول رہا ہے یہ میڈیسن ہے, کوئی بول رہا ہے یہ سمٹمز ہیں, کوئی بول رہا ہے یہ ریگولیشن ہے, کوئی بول رہا ہے کانسپریسی تھیوریز ہیں, بہت ساری چیزیں تھیں. تو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, اور اس وقت فیک نیوز جو ہے وہ پریویل کر رہی تھی. تو ہم نے الحمدللہ اس پہ کام کیا کہ کووڈ میں فیک نیوز پریویل کیسے کی ہیں, کیسے وہ اسپریڈ کی ہیں, کون پھیلانے والے ہیں, اس کی ٹرینڈنگ کیا ہے, اس پہ ہم نے کام کیا. پبلش ہوا, اچھی خاصی اس کو ریفر کیا گیا دنیا بھر کے اندر سائٹیشنس کی صورت میں. ایک ہم نے کام کیا اس کے اندر انٹرسٹنگ, وہ یہ کام تھا کہ یونیورسٹیز, اسکولس, کالجز, آپ کو معلوم ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن پاکستان نے ایکسپیرینس کیا. تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ٹوٹل آن لائن گیا ایجوکیشن سیکٹر. سوشل نیٹورک انالیسز کے ٹول ہم نے یوز کرتے ہوئے اس بات کو دیکھا کہ اداروں کے اندر ہر ایک اسپریڈر نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے کسی کو, سبب بنائے کسی کو اس وائرس کے پھیلنے کا, تو ہر ایک کی لیول آف انٹریکشن الگ ہے. تو ہم نے اس کو ماڈل کیا کہ اداروں میں وہ خاص لوگ جن کا لیول آف انٹریکشن بہت زیادہ ہے, ان کو اگر آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کو اگر گھروں پہ بھیج دیا جائے, ان کو اگر ویکسینیٹ کر دیا جائے, تو ریٹ آف اسپریڈ آف ایپیڈیمکس یا یہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے, کنٹرول ہو سکتا ہے. تو اس کو پوری سیمولیشن رن کر کے پھر ایک اسٹوڈنٹ ہے میرا ربیت, بہت زبردست نے کام کیا. اس کا تھیسس کچھ اور تھا, لیکن اس وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا تھیسس کا ٹائٹل چینج کیا, اپنا کام پورا چینج کیا, اسٹڈیز کنڈکٹ کی, اس کو پھر پبلش کیا ماشاء اللہ. تو یہ کافی سارے کام کرنے کے موقع ملتے رہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. پھر اس میں خاص طور پہ ریسنٹلی جو پریسیشن میڈیسن کا جو ایریا ہے, جو مثال کے طور پہ جو مطلب یہ کہ جینومک لیول کے اوپر جو سگنیچرز ہیں ہمارے باڈی کے, یہ اس کا تعین کرتے ہیں کہ کون سی میڈیسن اس پہ افیکٹو ہوگی, کون سی نہیں ہوگی. تو ایک پریزیڈنٹ ہیں ایک آرگنائزیشن کے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے, وہ فرمانے لگے کہ پاکستان میں ڈائبٹک کی جو 50% جو میڈیسن ہے وہ ریزسٹنٹ ہیں لوکل پاپولیشن پہ. یعنی 50% جو دوائیاں ہیں وہ ہماری پاپولیشن پہ کام نہیں کرتی. اچھا, کون سی دوائی کام نہیں کرتی؟ نو بڈی نوز. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اس کی ریسرچ نہیں ہے, ہمارے پاس انالیسس نہیں. تو ہم نے ڈائبٹک کے اوپر کام کیا, پبلش کیا, کینسر کے اوپر کام کیا, پبلش کیا. ڈاکٹر شہزاد کا PhD ماشاء اللہ اس کے تفصیل بتائیں گے اپنے کام کی. تو یہ ایک ایسا ایریا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا کہ یہ ہمارے مستقبل میں کنٹریبیوشن کے طور پہ آئے گا. فیک نیوز, پروپیگنڈا مائننگ, ہم نے سی پیک کے اوپر کام کیا کہ سی پیک کے اوپر پروپیگنڈا کون پھیلا رہا ہے. پورے نیٹ ورکس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, اسٹڈی کیے, اس کو نکالا, ان نے کور نیٹ ورکس کو. بڑی انٹرسٹنگ انسائٹس ہیں, وہ کسی اور موقع کے اوپر انشاءاللہ بتاؤں. بہت شکریہ. اچھا طه صاحب, میں ڈاکٹر شہزاد صاحب کی طرف آنے سے پہلے آپ سے بات کروں گا. ڈاکٹر شہزاد صاحب سے مجھے بات کرنی ہے بیکاز کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس پر ہم تھوڑی سی آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ آپ لوگ جو کمپیوٹر سائنس سے بہت زیادہ جن کا لگاؤ نہیں ہے, جس طرح فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, تو اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کہاں کمپیوٹر سائنس, کہاں شوگر, کہاں کینسر, یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھتے ہیں. طه صاحب, ان حضرات نے تو اپنا ویژن بتایا, ادھر آنے کا موٹیو بتا دیا, سمجھا دیا. آپ تھوڑا اپنا بھی بتائیے کہ بس آپ دیکھا دیکھی, یعنی چونکہ پرانا ساتھ ہے تو ساتھ ہی چلتے ہیں, ایک ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے, یا خود اپنا کوئی آپ کی سوچ تھی کہ بس جیو ٹیک مجھے اس خاص وجہ سے جوائن کرنا ہے اور اس میں اپنا ایک ویژن رکھتے تھے آپ اس حوالے سے؟ غزالی یونیورسٹی کے متعلق تو میں جانتا ہی نہیں تھا. اب جب ڈاکٹر رؤوف سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے غزالی یونیورسٹی جوائن کی, تو نیچرلی میں نے بہت سارے سوالات کیے ان سے, تو میری سمجھ میں بھی بات آئی. پھر ان کے فیصلے کی ایک قدر ہے میرے دل میں, پرانا ساتھ بھی ہے, اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سوچے سمجھے بغیر تو کوئی کام کرتے نہیں. اس وقت میں انڈسٹری میں بھی موجود تھا, اور ایک ایکسپوجر میرا IBA کے ساتھ بھی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر تھا. میں کافی مطمئن تھا الحمدللہ اپنی اس سے. پھر مزید یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے سامنے جو ہے وہ ویژن بھی رکھا اور تمام چیزیں, تو مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جو ہم نے 24 سال کے دوران میں اپنے پینس ڈسکس کیے تھے. اور پھر مجھے بھی نظر آنے لگا کہ یار یہ موقع ہے, وہ کام ہو سکتے ہیں جو ہم چاہتے تھے کہ کر لیں,
لیکن ہو نہیں پائے. تو بس بنیادی وجہ یہی ہے جوائن کرنے کی, اور اس کو ری انفورس ہو گئی وہ اس طرح سے کہ جب میں انٹرویو دینے کے لیے آیا تو میں سامنے اپنے ڈاکٹر جاوید غنی صاحب کو بیٹھا ہوا پایا. اچھا, تو بس پھر اس کے بعد تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا. ٹھیک یہ ہے معاملہ. ماشاء اللہ. چلیں جی ڈاکٹر شہزاد صاحب, یہ جو میں نے بات کی پہلے کہ یہ عام آدمی کے لیے وہ کہہ رہا ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس, ڈائبٹیز, فیک نیوز, چلو فیک نیوز تو پھر سمجھ میں آتا ہے, یہ میڈیکل کمپیوٹر سائنس میڈیکل سائنس کی طرف کیسے آ گئی ہے؟ اور آپ کو جو پی ایچ ڈی میں ابھی ناظرین محترم میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب ان کا ایک تعارف ملا ڈاکٹر شہزاد صاحب کا کہ یہ تعارف ہے, تو میں بڑا خود میں نے ان کے پاس میں حاضر ہوا, میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے, تھوڑا سا آپ ہی پڑھ کے سمجھائیں, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کافی دیر تینوں حضرات نے مجھے سمجھایا, میں دوبارہ بھول چکا ہوں اب وہ. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے سمجھائیے کہ یہ جو کیا لنک ہے کمپیوٹر سائنس کا اور یہ جو ڈائبٹیز یا ہماری جو میڈیکل سائنس ہے اس کا, اور اس میں آپ کا جو کام ہے خاص طور پہ آپ کا جو کینسر کے حوالے سے کام ہے اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل اگر بتائیں. جی, اس میں ایک بنیادی چیز, کمپیوٹر سائنس ہر اس چیز کے ساتھ, ہر اس فیلڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو سکتی ہے جہاں پہ ڈیٹا ہے. اوکے. اور میڈیکل ڈومین ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں سب سے زیادہ ہیوج ڈیٹا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے بلکہ اس ڈومین کے اندر کمپیوٹر سائنس کے جو اس وقت انفلوئنس ہے تو وہ تو بہت ہی ایکسٹینسو قسم کا ہے پوری دنیا میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ صرف ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس کو ایسوسیٹ کر دیا, بلکہ اس سے جو کنٹریبیوشن ہو رہی ہے, اچھی صحت کا ملنا اور علاج کا صحیح تشخیص ہونا, دواؤں کا صحیح جو ہے تعین ہونا, یہ سب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خدمت ہے انسانیت کی بھی, اور جو ہے کمپیوٹر سائنس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں, ریئل ورلڈ اپلیکیشنز ہیں. تو میرا جو ہے میری اپنی پی ایچ ڈی اسی ٹاپک پہ, اسی وجہ سے میری اس کی جو پیچھے انسپریشن تھی وہ یہی تھی کہ چونکہ کینسر ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے اندر پوری دنیا میں ایک ہیوج ڈیتھ ہوتی ہے, اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا اپنا ایکسپینس ہے, اس کی اپنی کاسٹ ہے, جس میں جو ہے خاص طور پہ ایک تو کاسٹ کا فیکٹر ایک الگ ہے, دوسرا یہ کہ آپ ٹریٹمنٹ کریں اور اس کا ایڈورس افیکٹ ہو, تو یہ ایک اپنا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے میڈیکل ڈومین کے اندر. تو میرا جو ایریا ہے پرسنلائز میڈیسن, پریسیشن میڈیسن کا, ڈاکٹر صاحب نے بھی تعارف کرایا. ڈاکٹر صاحب میرے کو سپروائزر تھے میرے پی ایچ ڈی کے, ڈاکٹر عاطف طاہر صاحب جو ہیں میرے سپروائزر تھے فاسٹ کے اندر. تو ہماری پرابلم کا جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے, اور ہر انسان اپنی جینیٹکس, ڈفرینٹ جینیٹکس کی وجہ سے اس کا جو ڈرگ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم ڈرگ کو کیسے افیکٹو بنائیں, بہت ساری اپرووڈ ڈرگ ہیں کینسر کی, کیمو تھراپی کی, تو اس کو کس طرح سے افیکٹو بنایا جائے, تو اس کو میجر کرنا, اس کو پریڈکٹ کرنا, تو یہ میرا بیسیکلی چیلنج تھا. اور جو ہے اس کے اندر انسپریشن یہ تھی کہ ہم کینسر کو ڈیفیٹ کریں صحیح علاج تشخیص. انشاءاللہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنے اس پی ایچ ڈی کے تھیسس کی روشنی میں کہ کون سی ڈرگ کس کینسر پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہے. جی ایگزیکٹلی. جو ہے کہ اس کو میں اس کو میپ کروں تو کون سے پیشنٹ کو کون سی ڈیزیز میں کون سی ڈرگ سیوٹ کرے گی. اچھا, زیادہ تفصیل ہے اس میں تھوڑی. صحیح ہے, بہت اچھا, جزاک اللہ خیر. اچھا ڈاکٹر رؤف صاحب, منصوبے پہ آتے ہیں, یعنی آپ بہت اچھے اداروں میں ماشاء اللہ آپ رہے, اور جس طرح آپ نے پورا تعارف بھی کروایا, تو ایک سب کچھ ایک سیکریفائز اچھا خاصا, اور اب آ کے آپ جیو ٹیک میں ماشاء اللہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کے جیو ٹیک میں یہاں رہ کر غزالی یونیورسٹی میں کیا منصوبے ہیں, اور ماضی میں جو آپ کی ڈسکشنز ہوئی حضرت استاد صاحب سے, وائس چانسلر صاحب سے, دیگر حضرات سے, ان کی روشنی میں یعنی اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کیا کر رہے ہیں, یعنی حال قریب میں کیا ارادے ہیں, اور آگے لانگ ٹرم آپ کس طرف سوچتے ہیں, تھوڑا سا اپنے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کریں ہم. بہت شکریہ سر. میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ کسی ادارے کی بنیاد کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کا, اور یہ موقع اچانک نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے, اور بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. تو اس میں الحمدللہ کئی چیزوں کے حوالے سے ہم نے پلان کیے. تو پہلی جو بینگ یونیورسٹی, سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ کے متعلق ہم کیا چاہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر میرے 24 سال کے اندر جو تعلیمی تدریسی کیریئر کے اندر جو ایک افسوس ہے یا ریگریٹ ہے, اپنا ذاتی بھی اور اجتماعی بھی کلیکٹیو ریگریٹ ہے,
میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے تعلیمی اداروں کا، وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بیلیو دینے میں ان جنرل ناکام رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اس بات میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر پاتا انفارچونیٹلی کہ اس کے پاس کیا خاص صلاحیت ہے جس سے وہ نیشنل اسکیل پہ گلوبل اسکیل میں تبدیلی لا سکے. اچھا، جب وہ اس اسٹیٹ آف ڈس بلیف یا انسرٹینٹی یا بے چینی یا ایک انجانے پن کے کیفیت میں جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے اور اس کو اگر ایسا موقع ملتا ہے کہ تم سوچو تم کتنا سوچ سکتے ہو، تم کرو جو کتنا بڑا تم کر سکتے ہو، تو پھر وہ وہاں پر جا کر اپنے جوہر دکھا پاتا ہے. تو ہم یہ اکثر سوال کرتے ہیں نا، یہاں پہ کیوں نہیں کر پاتے، وہاں کیوں کر پاتے، تو اس کی بنیادی وجہ بہت ساری وجوہات میں ایک بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں. تو الغزالی یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے اندر اسپیسیفکلی یہاں پر ہم یہ موقع دیں گے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ کہ تم جتنا بڑا سوچ سکتے ہو تم سوچو، تم جتنا بڑا کرنا چاہتے ہو تم کرو، اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تم کو. اللہ تعالیٰ نے کس میں کیا صلاحیت رکھی آنے والے لوگوں کے اندر، یہ پہلی بات. دوسری جو بنیادی چیز ہے جو ہم یہاں پر ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کنونشنل انسٹیٹیوشن اراؤنڈ اس، وہ یہ کہ ہمارے یہاں بار بار ایک بات چلتی ہے انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج کی، اور وہ اس پرسپیکٹو میں چلتی ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی یا ایک ادارہ کام کر رہا ہے، اب اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، انڈسٹری کو ان کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. اس طرح کی کوششیں مستقل ہر ادارہ اپنے طور پہ کر رہا ہے. ہمیں یہاں پہ یہ موقع ملا الحمدللہ، اور ہم نے اس کی کوشش کی، اس کے اسباب بھی بنائے کہ ہم انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج کو آج سے 5 سال بعد کرنے کی بجائے ہم جو ہے وہ اپنا جو ایجوکیشنل یا اکیڈیمکس ہے یہ پورا کا پورا ٹیکنالوجیکل ایکو سسٹم کے اندر بلڈ کریں. کیا مطلب یہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو صرف ہم پروفیسرز نہیں پڑھا رہے ہوں گے، بلکہ ہمارے جو پارٹنر انڈسٹریز ہیں وہ ایز اے مینٹور اور ہم اکیڈیمیشین مل کے جو ہے وہ گروم کر رہے ہوں گے. تو اٹس ناٹ کہ ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں کہ تم یہ سنو اور تم یہ کرو اور تم یہ جانو، رادر کہ ہم اس کو ایکسپیرینشیل لرننگ کے انوائرمنٹ دے رہے ہیں بیفور دا کمنسمنٹ آف دا پروگرام، بیفور دا ڈے ون ہی ول بی ہیئر اور شی ول بی ہیئر. کیا مطلب؟ یعنی 15 سپتمبر یا 20 سپتمبر جو ہماری تاریخ ہوگی فرسٹ جو کلاس شروع ہوگی، ہم اس سے پہلے ہمارا جو سینٹر آف انوویشن انکیوبیشن سینٹر ہے یہاں پر، اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو لا کر انڈسٹری کے ساتھ انٹریکشن میں لائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ساتھ جو ہے وہ گرو کریں گے، انڈسٹری کے ساتھ کام کریں گے، ایک بلیف آئے گا، چیلنجز لیں گے، چیلنجز کو ہم سپورٹ کریں گے، چیلنجز میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو. ٹھیک. اچھا، اس میں تھوڑا سا یعنی جامعۃ الرشید کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یا اس کا اپنے جو دینی تعلیمات کے اندر بھی جو امتزاج کا ایک فیکٹر رہا ہے پیچھے، اور اختصاص بھی میں اس کو کہوں گا، امتیاز بھی کہوں گا، کہ وہ انڈسٹری سے تو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے اپنے طالب علم کو، چاہے وہ دینیات کا طالب علم ہی کیوں نہ ہو. مطلب اب ہمارے ہاں تخصصی فقہ المعاملات کا ایک جو کانسیپٹ ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں سب سے پہلے، بلکہ ابھی بھی وہ جامع رشید ہی میں ہو رہا ہے، اس کی یعنی اتنی زیادہ مقبولیت ہے اور قبولیت ہے مارکیٹ میں. اس کی وجہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ ان کی جہاں ہفتے میں اگر 3 دن کلاسز ہو رہی ہیں تو 2 دن وہ انڈسٹری میں جا کے باقاعدہ وہاں دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی چیزوں کو، یعنی تھیوری پلس پریکٹیکلٹی، ان دونوں چیزوں کو. تو وہی چیز ماشاءاللہ آپ حضرات کے ویژن میں بھی مزید یہ کہ چونکہ ہماری بنیادیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بنیاد کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا تشخص کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہم کون ہیں. تو یہ بلیو ہم نے اپنی اگلی جنریشن کو دینا ہے کہ آپ کون ہیں، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، انسانیت آپ سے کیا چاہتی ہے، دنیا کو آپ سے کیا ضرورتیں ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو یہ پورا جو سسٹم ہے ایجوکیشنل ایکسپیرینشیل لرننگ، یہ بلیف کے ساتھ ساتھ چلے گا. اور وہ بلیف جو ہے وہ سیلف بلیف بھی ہے، وہ ڈیوائن بلیف بھی ہے. تو یہ ایک موقع، ایک کلچر آف انوویشن انشاءاللہ ہم یہاں پر اسٹیبلش کر رہے ہیں، جس میں جو بھی آئے گا وہ انشاءاللہ گرو کرے گا اللہ نے چاہا، اور انڈسٹری کو ہم اپنے ساتھ لے. This is not we, the one who is going to bring a change. Rather, we are going to combine together. اور ہم نے مل کے اس کو کرنا ہے. اور جامعہ کا جو ویژن ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یعنی نیشنل لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس ایسے ایونیوز ہیں سوشل میڈیا کے اندر، میڈیکل ڈیٹا کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر کہ ہم انشاءاللہ گورننس میں جہاں پر ہم ہو سکے ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو.
انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو آپ نے اپنا منصوبے بتائے, پھر آپ آگے بات کر رہے تھے, میں نے انٹرپٹ کیا, میں دوبارہ آتا ہوں واپس آپ کی طرف. ڈاکٹر شہزاد صاحب, آپ سے میں پوچھوں گا کہ کمپیوٹر سائنس یعنی کوئی اسٹوڈنٹ کیوں چوز کرے کمپیوٹر سائنس کو, اس کی اہمیت پہ اگر میں آپ سے بات کروں کہ آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, جس دنیا میں ہم اب رہ رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, اس میں آج کمپیوٹر سائنس کتنا اہم ہے, کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور کوئی اسٹوڈنٹ اگر اس کو چوز کرے تو وہ کس سوچ کے تحت, کس ویژن کے تحت اس کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کو چوز کرے, اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں پلیز. اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب انٹرمیڈیٹ کے بعد یوزلی ہم اپنا جب دیکھتے ہیں 20 سال 25 سال پہلے ایف ایس سی کے بعد ایگزیکٹلی ہم اس وقت اتنے میچیور نہیں تھے کہ ہم اپنی فیلڈ کی چوائس خود کر سکیں. یوزلی اس وقت تو یہی ہوتا تھا کہ جو آپ کے بڑے جس فیلڈ میں جا رہے ہوتے تھے آپ اس میں چلے جاتے تھے, تو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ ہے ہماری وہ بہت کلیئر ہے اپنے کیریئر کے کانٹیکس میں اور اپنی فیلڈ کے اپنے انٹرسٹ میں, وہ اپنی چوائس خود ہی جو ہے نا ڈیوائز کرتی ہے. تو کمپیوٹر سائنس میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری پورے معاشرے کے اندر اس کا جو انفلوئنس ہے وہ پورے معاشرے کے ہر شعبے کے اندر ہے. تو جو ہے اس وقت جو کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کے اندر اگر کوئی جو ہے پورے گلوبل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ ایک نیشن کو سرو کرنا چاہے, ہیومینٹیز کو سرو کرنا چاہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس میں رہتے ہوئے وہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. رادر کہ اگر وہ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں ہوتا ہے تو اسی پرٹیکولر ڈومین کے اندر, لیکن کمپیوٹر سائنس کے اندر رہتے ہوئے میڈیکل ڈومین کے اندر, لاء کے اندر, اور ایون ہر فیلڈ کے اندر, آرٹس کے اندر جو ہے وہ جو ہے بہت سارے اس میں کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. بالکل, یہ بہت زبردست آپ نے بات کی, اور اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے اس کی مثال آپ حضرات خود موجود ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ. فیک نیوز ہے, ڈائبٹیز ہے, اور آپ نے اس طرح کینسر کے حوالے سے جو اتنی بڑی خدمت ظاہر ہے آپ انشاءاللہ کر رہے ہوں گے اور کریں گے آگے. تو ڈاکٹر طہا صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیرنٹس کو کیا کہیں گے, مطلب پیرنٹس کا بڑا اس حوالے سے ایک حساس ہوتا ہے مزاج, وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جس ادارے میں جائے وہ ادارہ ذرا بڑے نام والا ہونا چاہیے, اس کی ایک ول ہونی چاہیے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. میں بتاؤں کسی کو کہ میرا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے تو لگے کہ بھائی میری ایک ویلیو بنے مارکیٹ میں. یہ ساری چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو جیو ٹیک میں اگر کوئی والدین اپنے بچے کو بھیجیں, کیوں؟ آپ کی تو کوئی لیگیسی نہیں ہے, آپ کو تو نیا نام ہے بالکل, تو آپ والدین کو کیا کہیں گے؟ میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں. دیکھیے, والدین کا جو بنیادی کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بچہ اچھا پڑھ جائے اور ان کا بچہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہتر ہو جائے, اس کی ایک تربیت بھی ہو جائے. اور میں یہ بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جی یو ٹیک کی فیکلٹی بھی بہترین ہے. تو جہاں تک اچھا پڑھنے کی بات ہے تو انشاءاللہ جو ہمارا پلان ہے, ہمارا انڈسٹری کے ساتھ انٹیگریشن ہے ڈے 1 سے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بیفور کمنسمنٹ, تو یہ تو ایک بہت زبردست پلان ہے ہی. وہ تو امید اللہ کی ذات سے کہ وہ اس میں بنے گا یہ بچہ. یہاں پر انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک پورا تربیہ ماڈل بھی ہے, صحیح کمپلیٹ, جس سے کہ انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ بچوں کے اوپر بہت عمدہ اثرات پڑیں گے اس کی. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی پیرنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا بچہ معاشرے کے لیے ایک مثبت اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جی یو ٹیک جوائن کروانا چاہیے اپنے بچوں. صحیح ہے, زبردست. ڈاکٹر رؤف صاحب, اس سوال کو تھوڑا سا کھولیں گے. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے علماء کرام والے ماشاءاللہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ والے بیٹھے ہیں, مولوی جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں نا لوگ, مولوی بیٹھے ہیں سارے. اب مولوی کے پاس کمپیوٹر سائنس کے لیے آف کورس آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ کویسچن کر رہا ہوں. وہ یہ لوگ یہ نہ کہیں اس پہ نہ سوچ رہے ہوں کہ یار ایسا نہ ہو میں نے کمپیوٹر سائنس کے لیے بچے کو بھیجا تو کمپیوٹر سائنس پڑھے نہ پڑھے, کہیں چلے 4 مہینے کے لیے تبلیغ کے لیے ادھر ادھر نہ نکل جائے, کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے فارغ ہی نہ ہو جائے کہ بس وہ. تو یہ اس بیلنس کو آپ کیسے میک شور کریں گے کہ آپ کی یہ جو دینی سائڈ ہے, یا ایک ماشاءاللہ ذوق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے, اس کو, اور جو آپ کی کمپیوٹر سائنس کی ایکچوئل آپ کی جو تعلیم ہے اس کو, جو والدین کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ مولوی نہ بن جائے ہمارا بچہ جا کے نا, تو اس کو تھوڑا سا ایڈریس کریں گے, یہ جو ایک ڈر ہے.
دیکھیں اس زیادہ تو اپنے بارے میں بات کرنا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہ الحمدللہ ہم 4 جو لوگ ہیں، ڈاکٹر خبیب، طہا صاحب، ڈاکٹر شہزاد اور میں، تو پچھلے 24 سال میں میں نے ایک اندازہ لگایا کتنے اسٹوڈنٹس کو ہم نے پڑھایا ہوگا مل کے. تو میرا اندازہ ہے، ان لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تو تقریباً دیٹ از مور دین 20,000. تو 20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے پچھلے 22-24 سال میں پڑھایا. اس میں ڈاکٹر جاوید غنی کے اسٹوڈنٹ شامل نہیں ہیں، ڈاکٹر ذیشان کے اسٹوڈنٹ شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے الحمدللہ کئی اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ امریکہ میں ہیں، کچھ ایپل میں، فیس بک میں ہیں، کچھ سعودیہ میں ہیں، دنیا بھر میں ہیں، بہت پاکستان میں بھی ہیں، لیڈ کر رہے ہیں سافٹ ویئر ہاؤسز کو. تو مجھے شاید یہ نہیں کہنا چاہیے یا مجھے اس پہ بات نہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اگر کوئی بھی ہو، کسی مکتبہ فکر سے، کسی مذہب سے ہو، کسی بیلیف کا ہو، وہ جب ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھیں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ اور ایک انسان کے طور پر ہی دیکھیں گے. دوسری چیز جو طاہب نے تربیہ کی بات کی، تو تربیت نہ در و دیوار تربیت کرتے ہیں، نہ الفاظ سے تربیت ہوتی ہے، وہ تو کیریکٹر ہوتا ہے، اور وہ جو دلوں میں جو یقین ہوتی ہے، وہ جو اخلاق ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر جاوید غنی صاحب، ڈاکٹر ذیشان صاحب، طہا مینائی صاحب، شہزاد صاحب، اپنے بارے میں بات نہیں کرتا. تو یہ ایک ہسٹری ہے، تو اس میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے جو ہے وہ لوگ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو بتائیں گے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے، جو ہمارے ساتھ رہے ہیں. یعنی 24 سال کے بعد کچھ کہنے کی مزید ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. زبردست، ماشاء اللہ. اچھا، کمپیوٹر سائنس کے پروگرام، اس پر اگرچہ بات ضمنی طور پہ ہو چکی ہے پہلے بھی، کمپیوٹر سائنس کے پروگرام ہر یونیورسٹی میں تقریباً ہیں، اور جن اداروں سے آپ آئے ان کی بھی ایک اچھی خاصی اس میں پہچان بھی ہے. وہی بات ہے کہ ان کے سارے بہت پرانے ادارے اس پہ کام کریں. جیو ٹیک کا کمپیوٹر سائنس کیا اسپیشل ہے؟ دیکھیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ابھی بھی میں نے جیسے کہی کہ ادارے کو ہم جو ہے جب کہتے ہیں تو اس کے در و دیوار، اس کا آرکیٹیکچر ادارہ نہیں ہوتا. وہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، وہاں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہاں جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے، وہ ادارے کو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ الغزالی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے اندر تو ڈاکٹر جاوید صاحب، MIT، KFUPM، لمس اور KSBL، طہا مینائی صاحب، CBM، بحریہ، صفا، IBA لاسٹ، اور انڈسٹری ڈاکٹر شہزاد صاحب پرائمریلی 8 سال لاسٹ فاسٹ کے اندر ہیں. میں مختلف جگہوں پہ، بحریہ میں، فاسٹ میں، UCLA جاپان، میکس پلانک جرمنی. تو یہ ہمارے یہ جو تجربات ہیں نا، تو دیٹ از بیسیکلی دا تھنگ وچ از گوئنگ ٹو کریٹ اے ڈفرینس. ہاؤ تو اس میں جو پہلی چیز ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ گول اورینٹیڈ جو ہم نے پلان کیا ہے یہاں پہ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم ایک ایکو سسٹم بلڈ کر رہے ہیں جس کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسپیرئنس کرے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیلنج کرے، انوویشن پہ جائے. تو انوویشن کیسے ہوگی؟ انوویشن جو ہے وہ کرنے سے ہوتی ہے، ایکسپیرئنس کرنے سے، کلچر کا پارٹ بننے سے. تو یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ انوویشن کا کلچر اسٹیبلش کر رہے ہیں. ہر روز ہمارے پاس انڈسٹری کے لوگ آ رہے ہوں گے، وہ اپنے پرابلم ہمارے سامنے رکھ رہے ہوں گے. ہم کا مطلب ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہم لوگ، اور ہم مل کے کمبائنڈ ایفرٹ سے ان پرابلم کو سالو کر رہے ہوں گے. ہم چیلنج ڈیفائن کر رہے ہوں گے، ہم چیلنج کو پرسو کر رہے ہوں گے. دیٹ از بیسیکلی دا نیچر آف دا پیپل دوز ہو آر اسٹیبلشنگ ایکیڈیمکس اوور، اینڈ دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو اسٹیبلش امنگ دا اسٹوڈنٹ ایز ویل. تو یہ بنیادی بات. فرسٹ ایئر کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ کے اوپر لے کے جائیں گے. پھر ہمارا ارن ایز یو لرن ماڈل ہے 3rd سیمسٹر کے اندر. وی آر ویری کلیئر کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اچیو دس. ان شاء اللہ اللہ کی مدد ہوگی، کوشش ہوگی. تو ارن ایز یو لرن ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ ارن ایز یو لرن ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ڈلیوری اور سولوشن ڈیولپمنٹ اور کلائنٹ ہینڈلنگ، فائنینشیل مینجمنٹ، اس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دے. فری لانسنگ کو جو ہے ایکسپیرینس کرنا شروع کر دے. اٹس ناٹ کہ بندہ جو ہے، لڑکا جو ہے وہ پیسے کما کے آئی فون لینا شروع کر، بلکہ وہ ایکچوئل پرابلم کو ہٹ کرنا شروع کر دے، وہ ایکچوئل پرابلم کو فیس کرنا شروع کر دے. اور جیسے جیسے وہ پرابلم کو فیس کرے گا، جیسے جیسے وہ پرابلم میں انوالو ہوگا، ہر دن اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، ہر دن اس کا بلیف بڑھے گا. اینڈ دیٹ از دا کی مائل اسٹون بائی دا اینڈ آف دا فرسٹ ایئر. سیکنڈ ایئر کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ انٹرپرینیورشپ کی طرف، انوویشن کی طرف لے کے جائیں گے کہ کم اپ ود این پرابلم، کم اپ ود اے سولوشن. اور یہ 4th سیمسٹر کے بعد تو ڈیلیوریبل ہوگا.
स्टार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही होगा, जहाँ पे हम डिज़ाइन थिंकिंग को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, अपने लोकल प्रॉब्लम्स को, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को, और बिलीव हम उसको दे रहे हैं कि तुम कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंडस्ट्री तुम्हारे साथ है, रिसोर्सेज जो चाहिए हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा कल्चर जो है वो हमारा, और जो रिसर्च हमारी एक्सपर्टीज है वो तो हमने करनी ही करनी, उसके साथ वो इन्वॉल्व होगा। तो बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हम स्टूडेंट को पुश करेंगे कि वेदर यू हैव टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग, गो अहेड। ओके। इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू हैव टू स्टार्ट अप इनोवेशन, प्रोडक्ट साइड पे जाना है प्रोडक्ट साइड, रिसर्च साइड पे जाना है रिसर्च साइड पे, टेक्नोलॉजिस्ट बनना है टेक्नोलॉजिस्ट साइड। फोर्थ ईयर विल बी एन एक्सपीरियंशियल ईयर, जिसमें वो कोई ना कोई एक्चुअल काम कर रहा होगा और इलेक्टिव कोर्सेज हमारे पास ले रहा होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। सही है, बहुत अच्छा। अच्छा, एक तो होता है स्टूडेंट को हम आज़ाद छोड़ दें, हौसला अफजाई कर दी, थपकी दे दी कि तुम ये करना चाहते हो, बहुत अच्छा है, गो अहेड करो। एक है उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देना, अपने पास इन्वायरमेंट उसको ऐसा फराहम करना कि जहाँ वो प्रैक्टिकल कर सके, जहाँ वो जिस चीज़ के लिए हमसे गो अहेड ले रहा है उसको हमारे सामने बैठ के परफॉर्म कर सके हमारी सरपरस्ती में। इस यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो ऐसा इन्वायरमेंट आप जीओटेक में किस तरह से प्रोवाइड करेंगे बच्चे? देखिए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह के फजल, जो हमारे स्टूडेंट्स है जो इस वक्त CEOs हैं, कंपनीज रन कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त थे, हमारे सीनियर्स थे, हम मुस्तकिल उनसे कांटेक्ट, हर रोज़ हमारी किसी न किसी इंडस्ट्री में मुलाकात हो रही है, और हर रोज़ हम उनको ये ऑफ़र कर रहे हैं कि वी आर बेसिकली गोइंग टू बिकम अ सोल्यूशन हब फॉर AI बेस्ड प्रॉब्लम्स। जीओटेक, वी फैकल्टी आर ऑफरिंग सोल्यूशंस टू यू, और हम अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ नर्चर करेंगे। तो कम इन आवर प्रेमिसेस एंड वर्क विद अस, गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। तो ये एक मिसट्रस्ट है, उसके पीछे रीजंस हैं। इंडस्ट्री डोंट ट्रस्ट, इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस भी हैं, उनके अपने मसाइल भी हैं, मैं उस पर तफसील में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग में हैं। हम स्टूडेंट को नहीं कह रहे हैं कि बेटा आप ऐसी इनोवेशन करो जो आज तक किसी ने नहीं की। हम ये कह रहे हैं कि हम तो ये कर ही रहे हैं, ईदर ज्वाइन अस और कम अप विद योर ओन वर्टिकल। तो ये हर जिसने करना होगा वो इसका पार्ट बन जाएगा, वो टैबू नहीं होगा कि वो कह रहा है मेरे पास नया आइडिया है। तो नया आइडिया है तो हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर के अंदर मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। कई साल हो गए मुझे, इवन मास्टर्स के स्टूडेंट्स में जो 3-3, 4-4 साल इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने काम किया है, मैं उनसे सवाल करता हूँ बाकायदा, कोर्स शुरू होते हुए, कोई भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ पिछले लास्ट 3-4 सालों में कि तुम वो आइडियाज़ लिख लो अपने पेपर पे जो तुम्हारे जहन में अल्लाह ने डाले, आए होंगे आइडियाज़, 2 मिनट दे रहा हूँ, लोग लिख लेते हैं आइडियाज़ एक एक लाइन। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा जिन आइडियाज़ को आप समझते हो कि आपकी जितनी रिस्पेक्ट, एनर्जी, टाइम मिलना था और आपने दे दिया, उसको टिक कर दो। आपने 3 आइडियाज़ लिखे, मैं कहूँ आपको दुनिया ने उसको कितनी सीरियसली लेना था वो छोड़ दें आप, ठीक है, आपने उसको कितना सीरियसली लिया और अपनी एफर्ट दे दी जो आप समझते हो आपको देनी चाहिए थी, उसको टिक कर दो। आपका क्या ख्याल है कि 40 की क्लास में कितने लड़के जो है, मैं आपसे, आप लोगों से सवाल करते हैं ना, हम टीचर हैं, हम आपसे सवाल करेंगे, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपका क्या ख्याल है, 40 स्टूडेंट होंगे और कितने होंगे जो 2 या 3 आइडियाज़ पे टिक किया होगा कि हमने सोचा वो हमने किया, वो कामयाब हुआ नाकाम हुआ, दैट्स अ डिफरेंट गेम, ठीक है, आपने परसू किया एटलीस्ट। आपके ख्याल में 40 में से कितने स्टूडेंट्स ये कहते? मुझे खुशगुमानी अब सारे के सारे 40 होंगे इंशाल्लाह। बदगुमानी भी कर ले आप जरा। सही नहीं, ये तो आप ही बताएंगे। मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बात बता रहा हूँ, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है इस बात को करने, मैं एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूँ जिसको हमने जो है वो इंशाल्लाह यहाँ एड्रेस करना है, अल्लाह ने चाहा। अनफॉर्चुनेटली 40 के अंदर 1 या 2 या 3 स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि हमारे ख्याल में जितनी एनर्जी हमने देनी थी और हमने दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ। हम अपने आइडिया पे हमारा बिलीफ नहीं है, तो ये कौम क्या करेगी, ये लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर जीओटेक के अंदर जो ख़ास बात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, हम हर दिन आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे होंगे, सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे होंगे, और हम पुश करेंगे कि इफ़ यू हैव एन आइडिया, गो फॉर समथिंग रनिंग प्रोटोटाइप, एक्शन में लाओ, और इधर उसको या तो फेल करो या सक्सेस करो। ये मत कहो कि मेरे पास आइडिया था 20 साल बाद कि मैं काश इस पे काम कर लेता, तो मैं यहाँ, ये चक्कर नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा डॉक्टर रऊफ साहब, एक बहुत बुनियादी किस्म का सवाल है, और वो ये कि यहाँ बच्चे भी आएंगे पढ़ने, बच्चियाँ भी आएंगी पढ़ने, और जो चैलेंजेस हैं वो हम सब के सामने, पूरी सोसाइटी, ये सब हमारे बहन भाई हैं, सब लोग हमारे, ये सब एक मुआशरा है हम,
اس میں کہیں اچھائی کہیں برائی، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہے. اور شاید ایک بہت بڑا مقصد الغزالی کا وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تربیت اور وہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنا. صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ برا ہو رہا ہے. ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، متبادل پہلے اللہ دیتے ہیں اور بعد میں کوئی چیز ہم پہ ممنوع قرار دیتے ہیں. تو یہ جو آپ یہاں پہ انوائرمنٹ دیں گے بچوں کو بچیوں کو، اس کے لیے آپ یقینی طور پہ فکر مند ہوں گے. میں ایک میٹنگ میں اگر حوالہ دوں آپ کی اجازت سے، تو میں آپ سے سن رہا تھا کہ مجھے آج تک یاد نہیں ہے میری کسی فیمیل جو میری اسٹوڈنٹ ہے اس کی شکل مجھے یاد نہیں ہے. نہیں یہ میں دیکھیں آپ عاجزی نہ کریں، یہ صحیح بات ہے، تحدیث میں نعمہ ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہاں الغزالی اور جیو ٹیک میں خاص طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس انوائرمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب تو آپ لیڈ بھی کر رہے ہیں نا پروگرام کو، آپ کے پاس ساری اتھارٹی بھی ہے، تو کیسے اس چیز کو مینیج کریں گے کہ سیپریشن بھی ہو، ماحول بھی صحیح رہے، تربیت کی چیزیں بھی ٹھیک رہیں؟ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ تفصیل طلب ہے، اور اس پہ ہمارے معاشرے کے اندر اکیڈیمیشینس کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کی چیز، ہمارے بڑوں کو، سنجیدہ طبقے کو، اس کو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی یہ کوئی پرپز بلڈ آبجیکٹیو بیسڈ ہے نہیں کہ جو چل رہا تھا وہ چل رہا ہے. غزالی یونیورسٹی کے اندر، غزالی یونیورسٹی میں ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم آبجیکٹیولی چیزوں کو سوچیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ راستے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے متعین کیے، کون سی چیز کیسے کرنی ہے. اور اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری ماؤں کو وہ موقع ملے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، اس کے تحت وہ آزادانہ اور اچھے طریقے سے مسائل کو حل کرنے کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. تو لڑکوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں، کیا علم ان کے لیے ضروری ہے، لڑکیوں کے لیے کیا چیلنجز ہے، کیا علم ان کو ضروری ہے باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے. یہ تو کون سوچ رہا ہے اس چیز کو کہ ایک ماں کی ضرورت کیا ہے، بینگ اے مدر، کہ اپنے بچوں کو، معاشرے کو، دنیا کو کیسے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. تو یہ موقع اللہ نے ہم نے دیا. اس کی ابتدائی شکل بنیادی آسان ترین یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے، ہمارے بڑوں کو یہ موقع میں دیا اللہ نے. اور وہ یہ کہ بچیاں جو ہیں جیسے وہ اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں ویسے وہ یہاں پر رہیں، اور ہماری طرف سے کوئی کمپلژن نہیں ہے کہ آپ نے کیسے رہنا. موڈیسٹی ضروری چیز ہے. ہمارے معاشرتی اقدار ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ طے کیے ہیں، ہمارا معاشرہ ایک سطح کے اوپر ہے تو اس سے نیچے تو نہیں جانا. اور ہر ڈریس کوڈس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، کمپلژن نہیں ہے. ایک انوائرمنٹ ہے، اوپن انوائرمنٹ ہے بچیوں کے لیے کہ ویسے ہی وہ پرابلمس کو چیلنجز کریں، ویسے ہی وہ لرن کریں جیسے لڑکوں کو موقع ملے. تو اس کے اندر فیسیلیٹیٹر کے طور، بلکہ میں اس سے اگلی بات کروں کہ اداروں کے اندر جو یونیورسٹیز ہوں، چاہے وہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہوں یا انڈسٹریز ہوں، اس وقت سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے مستقل کیمپینس چل رہی ہے کہ اویئرنیس کیمپین کے سیکشول ہراسمنٹ اور دیگر چیزیں. یہ سیکشول ہراسمنٹ ہوتی کیوں ہے؟ تو میں نے تو آج تک کبھی اس پہ ڈائلاگ نہیں سنا نا کہ سیکشول ہراسمنٹ ہوتی کیوں ہے. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ ہو تو اس کو کیا جائے، آپ اس کو رپورٹ کریں. تو بھائی اس کو ہونے سے بچانے کے لیے بھی تو کسی نہ کسی کے ذمے تو ہوگا نا. وہ شعور دینا بچی کو بھی، بچے کو بھی. اگر ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا ذمہ داری تو میں اون کروں نا کہ میرے ذمے ہے. اور ایسا انوائرمنٹ اپنے بچوں کو دینا جس میں اس کے امکانات کم ہو جائیں. ٹھیک ہے، نہ صرف یونیورسٹی میں بلکہ انڈسٹری میں. تو یہ ماڈل ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، اس کی کوشش ہم نے کرنی ہے. فیصلے اللہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ. صحیح، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اچھا اب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا ہے مجھے کہ آپ کن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کون سے بچے آپ یعنی جن کو لینا چاہتے ہیں ادھر، اور کن بچوں کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں؟ بیسکلی ٹارگٹ کا لفظ تھوڑا سا عجیب سا ہے لیکن وہی یوز ہوتا ہے نارملی. تو تھوڑا سا اپنی ٹارگٹ آڈینس ذرا ہمیں اگر بتائیں تو تاکہ لوگ پھر میں بھی کچھ جواب دوں گا اور باقی لوگوں کو میں چاہوں گا کہ اس میں اپنا. ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو چیلنج سیکر ہوں، اوکے، جو کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور ہم بلیو بیسڈ چل رہے ہیں. بلیو اپنے کہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، تو چیلنج سیکر ہوں. وہ ایسے لوگ کو ہم بہت زیادہ وہ اٹریکٹ کریں گے کہ یار جو ڈگری لیں اور چلے جائیں. اوکے، کچھ کرنا چاہتے ہوں جینوئنلی، نمبر 1. دوسری چیز اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا، استاد صاحب سے بھی ڈسکس کیا کہ ہم یہ ہمارا ایک سلوگن ہوگا انشاءاللہ کہ ہم ٹیلنٹ کو فیس نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا، دعویٰ نہیں ہے، کوشش ہے کہ ہم ٹیلنٹ کو نہیں چھوڑیں گے. اور ہم جہاں بھی جا رہے ہیں جن سے بات ہو رہی ہے ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے جو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جینوئنلی کوئی چیز اگر ہو رہی ہو. تو
اس میں جو ہے وہ دوسری بات کہ ٹیلنٹ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور تیسری چیز ہم لوگوں کو یہ بلیو دینا چاہیں گے ان کو ایڈمیشن کے وقت میں کہ دیکھو بھائی تم نے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بننا, ہمارے قومی مسائل کا بھی, ہمارے اجتماعی مسائل کا بھی, اور دنیا کے لیول پہ تم نے سوچنا ہے. باقی ہمارے ساتھی ہیں یہ بھی کچھ جی بات کریں. ڈاکٹر طاہر صاحب آپ کا کامنٹ. جی ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا بھی آئی نہیں, بات تو وہی ہے, اس میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن میں بس اپنا سا 2 سینٹس جسے کہتے ہیں کر دوں کہ بنیادی طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جاب سیکرز کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اوکے, ہم جاب گیورز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاء تو اس لیے ہم نے اپنا ایک ٹیلنٹ ہنٹ میکینزم بھی رکھا ہے جو کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور جو ان کے انٹر یا اے لیولس کے اسکورز ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ ہم اپلائی کریں گے, اور اس میں ہم یہ اسکرین آؤٹ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وہ بچے جو اس انڈرسٹینڈنگ اس بیلیف کے ساتھ الائنڈ ہو کہ انہیں اپنے اسٹارٹ اپس کھڑے کرنے ہیں, انہیں اپنے ورٹیکلس کھڑے کرنے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز انہیں جاب دینا ہے, جاب ڈھونڈنا نہیں ہے. میں خصوصاً بچوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ جی یو ٹیک میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں نا تو انہیں ایک وصف کا حامل ہونا ضروری ہے, انہیں باہمت ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ صرف کنونشنل ٹائم کی یونیورسٹی نہیں ہوگی ان کے لیے, بلکہ بڑا ایک ریگرس پلان ہے, اور وہ اپنا ذہن بنا کر آئیں کہ بہت ہمت کے ساتھ, بہت ہی ریگرس روٹین کے ساتھ, روٹین سے ان کو گزرنا پڑے گا, اور انہیں ایکسلنس کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا انشاءاللہ. یہاں بھی آپ نے یہ لکھا بی ایس کمپیوٹر سائنس انوویشن ہب فار فیوچر ٹیک لیڈرس, زبردست. تو اس کا ڈاکٹر شہزاد صاحب تھوڑا سا ڈیڈ لائن, تھوڑا سا کرائٹیریا, کچھ ان چیزوں پہ اگر تھوڑی سی بات کر لیں کہ کرائٹیریا کیا ہوگا آنے والے کا کینڈیڈیٹ کا, اور پھر کب تک آپ اپلیکیشنز لیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کے لیے, اور پھر فائنل آپ کا جو رزلٹس وغیرہ اناؤنس کرنے کا ارادہ ہے, کلاسز شروع کرنے کا ارادہ ہے, وہ کب کا ہے؟ جی 10 اگست جو ہے اس کی ایڈمیشن فارم سبمیشن کی ڈیڈ لائن ہے. اوکے. اور جو 13 اگست کا اس کا ٹیسٹ ہے, ہوپ فلی انشاءاللہ پھر اس کے 2-3 دن کے اندر ہوپ فلی ریزلٹس آ جائیں گے. اور سیشن جو ہمارا اسٹارٹ ہوگا وہ سپٹمبر پرابلی 15-20 سپٹمبر سے ہم کریں گے. مین وائل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ڈے 1 سے بیفور دی کمنسمنٹ آف دی سیمسٹر ہم کو انگیج رکھیں گے بوٹ کیمپس کے تھرو, اور جو انڈسٹریل مینٹورز ہیں ان کے سیشنز وغیرہ کرا کے, تاکہ جو ہے ایک کنونشنل پڑھائی اسٹارٹ ہونے سے پہلے ایک جو ہے ان کی جو ہے ایپٹیٹیوڈ بلڈ ہو جائے, ویژن ڈیولپڈ ہو جائے. تو یہ جو ہے پلان ہے. تو وہ ان کے پاس آلموسٹ 1 منتھ کا ایک ٹائم ہوگا ریزلٹس یہاں کے اناؤنسمنٹ کے بعد اور سیشن کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے انشاءاللہ. ڈاکٹر رؤوف صاحب آخر میں چاہوں گا کہ کیمرہ آپ کے سامنے, آپ براہ راست آڈینس سے بات کریں, اور ابھی تو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ہے, ہم تفصیل سے بات کر رہے تھے, ٹو دا پوائنٹ ہم بی ایس کمپیوٹر سائنس, اور اس کے لیے آپ لوگوں کو چاہوں گا میں کہ اپنے الفاظ میں ایک دعوت کا ایک میسج ضرور دیں پلیز. اچھا, اس میں بہت شکریہ آپ کا موقع دیا. اس میں میں ایک بات عرض کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے, پیرنٹس سے. ہمارے عام طور پہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے, ڈاکٹر شہزاد کا کہنا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کرتا ہے, اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں, پیرنٹس بھی کرتے ہیں, دونوں کرتے ہیں, دونوں مل کے بھی کرتے ہیں, بعض اوقات صرف پیرنٹس ہی کرتے ہیں. تو اس میں جو کرائٹیریا ہے وہ کرائٹیریا عام طور پہ یہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا, کون کتنا مشہور ہے, کون کتنا اسٹیبلش ہے, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کون رینک نمبر 1 ہے بیس آن سو اینڈ سو کرائٹیریا. تو اس پہ میں ایک گزارش کروں گا, ایک عرض کروں گا کہ یہ بچوں کے مستقبل کے معاملہ ہے. تو اس میں جو کرائٹیریا میرے حساب سے ہونا چاہیے ڈیسیشن میکنگ کا, وہ میں پیش کروں گا. اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو وہاں پر پڑھانے والے ہیں, آپ ضرور ان سے ملیے, کوئی بھی ادارہ ہو XYZ, آپ ضرور ان سے ملیے, آپ ضرور ان کے آپ ان کے ویژن پہ بات کیجئے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, ہماری جنریشن کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. ان کے بیلیفس پہ بات کیجئے, ان کی سکسیس اسٹوریز کو جانیے, ان کی اسٹرینتھس کو جانیے, ان کے ایشوز کو سمجھیے, ادارے کی ڈائنامکس کو سمجھیے, اور اس کو ایکسپیرینس کیجیے. اور ایک کو نہیں کی, 2, 4, 5 کو کیجیے, 10 کو کیجیے, کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جہاں لے جانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو, اس کی بنیاد پہ ڈیسیشن لیجیے. تو جی یو ٹیک میں آپ ایڈمیشن لیں یا نہ لیں, میں نہیں کہوں گا آپ کو, لیکن آپ ملاقات ضرور کریں, آپ چیزوں کو کویسچن کریں, آپ ہم سے پوچھیں, رؤوف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کیسے کریں گے,
آپ مطمئن ہوتے ہیں بہت اچھی بات، نہیں ہوتے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی اس بات سے مطمئن نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر اداروں کے اندر بھی تو ایک کلچر ہمارا یہ ڈیولپ ہونا چاہیے. جو پڑھانے والے ہیں، میں ہوں، ہم ہیں، ہمارے دوست ہیں دیگر انسٹیٹیوشنس کے اندر، وی مسٹ ہیو کلیئرٹی کہ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وی مسٹ ہیو این آنیسٹی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈلیور کریں گے تو کیسے کریں گے. تو ہمارے پاس وہ ٹولز ہیں کہ ہمارا وہ روڈ میپ ہے، اور لائک وائز آورز ایز ویل. تو خلاصہ یہ ہے ان ون لائن کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اس پہ بلیو نہ کریں، آپ کویشچن کریں، آپ ہمیں چیلنج کریں، آپ اس کو ایکسپیرینس کریں اور اوروں کو بھی کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگ کے ایک بہتر ڈیسیشن لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو انڈر گریڈ کا جو اٹس ناٹ اے 4 ایئرس پروگرام، یہ بچے کی شخصیت، اس کے ایمان، اس کے کریکٹر اور وہ زندگی اس نے جو گزارنی ہے یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو یہ بہت نازک ڈیسیشنز ہیں. تو مانگیے اللہ سے، اللہ بہتر کو سجائے، اور ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. جو باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو عملی طور پر وجود میں لانے کی کوشش بھی، اس کو وجود میں بھی لائے. آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس میں یہی جو آپ کی بات ہے اس سے مجھے خوشی یہ ہے الحمدللہ کہ میں کم از کم موافقت ہو رہی ہے مجھے بڑوں سے. وہ یہ کہ ہم آغاز ہی سے جب بچے کی اسکولنگ شروع ہو رہی ہوتی ہے، بالکل آغاز میں پلے گروپ سے بچہ جا رہا ہوتا ہے، اور وہ تو ہم وہی عادت ہے ہماری سوسائٹی کی نا، ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اور وہ فیس افورڈ کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بس جس اسکول کا نام بڑا ہے فلاں، دیکھو اس بڑے آدمی کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں تو مجھے ادھر. تو جب میں نے اپنی بیٹی کو مجھے داخل کرانا تھا تو مجھے کوئی ایشو نہیں تھا فیس کا، کسی بھی چیز کا الحمدللہ. بٹ مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے ہر اسکول کو جا کے خود دیکھنا ہے پہلے، جو مجھے مطمئن کرے گا جو اسکول اپنے بچے کے لیے، وہاں میں داخل کراؤں گا. مجھے نام سے کچھ نہیں لینا ہے. تمام، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں آنوں گا، جتنے بڑے چین سسٹمز ہیں پاکستان کے وہ سارے ہمارے قریب ہیں. میں سب میں گیا، پورا مہینہ میں نے خاک چھانی سب کی. میں جہاں جاؤں پوچھوں کہ جی کیا ہوگا، کیسے کریں گے، کیا ہو، جی وہ ہیڈ آفس سے آ جائے گا، ہیڈ آفس. تو میں نے ان سے کہا، اگر سب کچھ ہیڈ آفس سے کرنا ہے، ہیڈ آفس نے کرنا ہے، تو میں اپنا بچہ ہیڈ آفس میں نہ دے آؤں. میں آپ کو کیوں دوں گا بچہ؟ ایک پوڈ کاسٹ اس پہ بھی کر دیجیے، بلکہ پوڈ کاسٹ نہیں، مونولوگ آپ خود ہی بتا دیجیے دنیا. جی. سو الحمدللہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کنکلوژن یہ ہے کہ میں نے جس اسکول میں مجھے اطمینان ہوا نا بچی کو داخل کرانے میں، اس کی فیس باقیوں سے کم نہیں تھی بالکل بھی، لیکن وہ اسکول شاید اس کی ایک آدھ برانچ اور ہوگی پورے کراچی میں. اور الحمدللہ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میرے سامنے اسکول کا اونر بیٹھا ہے، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں، میں انفلوئنس کر سکتا ہوں. میری بچی کا اگر میوزک کی مجھے کوئی شکایت آئے گی کل کو، ایک دفعہ آئی تو میں نے کہا ان کو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اس پہ سوری کیا میرے سے. اگر میں کسی رو میں بہتا چلا جاؤں گا تو میں ان کے مطابق چلوں گا، اپنے مطابق میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ناظرین محترم، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اب تو وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر رہا ہے. یہ جو ایج ہے، جس ایج میں آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں گے، یہ فیصلہ کن ایج ہے. اور یہ جو ڈگری پروگرام ہے یہ والا، یہ بھی فیصلہ کن ڈگری پروگرام ہے. تو تعلیم اور تربیت دونوں لحاظ سے یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ زمانے کے جو فیک نیوز کی بات ہو رہی تھی نا، وہ فیک پرسیپشنز ہیں، یا اپنی کچھ ہمارے خیالات ہیں، ہمارے اپنے کچھ ذہن ہوتے ہیں کہ ہمیں بس اس طرح سے کرنا ہے، یہ فلاں یہ کر رہا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے. ایک جو کوا چلا ہنس کی چال والا جو معاملہ ہے وہ نہیں کرنا. جیو ٹیک میں یہ صرف پسینہ نہیں ہے، یہاں خون جگر لگایا جا رہا ہے اس جگہ کے اوپر. یہ الحمدللہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہا ہوں. یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں. یہاں یہ کمرشل یونیورسٹی بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہی ہے. اس میں کوئی راکٹ ایسا وہ نہیں ہے، راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سپر سیکرٹ ہے. تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیو ٹیک کا جو کمپیوٹر سائنس کا یہ ڈگری پروگرام ہے، اس کو آپ پروموٹ کرنے میں، ایٹ لیسٹ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں کردار ادا کر دیجیے. باقی لوگ انشاءاللہ خود آئیں گے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری بات مت مانیے، ادھر آئیے، سوال کیجیے، اگر اطمینان ہوتا ہے تو ویلکم، نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. سلسلے رہیں گے، میں کوشش کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً یہاں آ کے آپ کو ٹیز تو کروں گا میں انشاءاللہ. اتنا تو حق آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ آپ اس میں اتنا تو کنٹریبیوٹ کریں. یہاں کوئی آپ سے چندہ مانگنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، پیسے مانگنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیغام کو پہنچاؤ، نسل برباد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کوشش ہم کریں گے کہ انشاءاللہ ایک نئے بہتر رخ کی جانب اس نسل کو لے کر جائیں، اور ایک بہتر آغاز ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں گے.
تو بہت شکریہ آپ سب کا. اور مختلف جو ولاگز یا کچھ چھوٹی چھوٹی انشاءاللہ رپورٹس یا ویڈیوز آئیں گی تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ان کو اسپریڈ کرنا ہے, ان کو پھیلانا ہے, ان کو وائرل کرنا ہے, لوگوں تک پیغام پہنچ جائے. تاکہ ایک بات جو میں جی کہنا چاہوں گا, پلیز آپ کہہ لیں. میں استاد کے ساتھ سفر کر رہا تھا, وہ مجھے ایک خاص ہوٹل پہ لے کے گئے. میں نے کہا کہ یہاں کیوں لائے استاد؟ تو کہنے لگے یہاں کا مالک اپنے ہوٹل کا کھانا خود کھاتا ہے. تو میں عرض کر دوں کہ میں نے اپنے صاحبزادے سے کہا ہے کہ یہاں اپلیکیشن جمع کرائیں اور وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں کمپیٹ کریں. تو اس ادارے کی یہ ہے معتبر ہونے کی صنعت کہ میں اپنے بچے کو یہاں لانا پسند کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, زبردست, الحمدللہ. اور میں بھی بتا دوں کہ LLB شرعی لاء کا پروگرام شروع ہو رہا ہے الغزالی یونیورسٹی میں, تو میرا لیٹ پاس ہوا ہے الحمدللہ. مجھے LLB کرنا تھا, تو میں نے جب اس کی پورا پروگرام سمجھا, اس کے اوپر پریزنٹیشن لی اور ساری چیزیں دیکھیں, تو میں نے یہ الحمدللہ فیصلہ کیا کہ جب اس کا پروگرام کے لیے اپلیکیشنز آئیں گی, کھلیں گی, ہم یعنی اپلیکیشن دینے کے قابل ہوں گے, اس ٹائم پہ سب سے پہلی اپلیکیشن انشاءاللہ میں خود اپنی دوں گا اور خود ہم بیٹھ کے پڑھیں گے. تو بالکل یہ آپ نے جو بات کی ہے, تو میں خود بھی انشاءاللہ میں اس کلاس کے اندر بیٹھ کے پڑھوں گا الغزالی یونیورسٹی کے اندر, اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوگی. تو بہرحال ناظرین, یہ باتیں ہیں اور باقی آپ پر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.